باب النداء بالصلاۃ جامعۃ فی الکسوف. سورج گہن میں یوں پکار کے کہنا کہ نماز کے لیے اکٹھے ہو جو نماز جماعت سے پڑھو یا نماز جمع ہو رہی ہے. حدثني اسحاق قال اخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام بن ابي سلام الحبشي الدمشقي قال اخبرنا يحيى بن ابي كثير قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما كسفت الشمس على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سورج گہن لگا تو کیا ہوا؟ نودیا، بلا لیا گیا، ان الصلاۃ جامعۃ کہ نماز پڑھی جائے گی، نماز کے لیے جمع ہو جاؤ. یعنی یہ نہیں کہ اذان دی گئی بلکہ کیا اعلان کیا کیا گیا کہ لوگوں آؤ نماز پڑھ لو. یعنی اذان کے بغیر یہ الفاظ کہے گئے کہ ان الصلاۃ جامعۃ نماز جمع ہو رہی ہے، یعنی جمع ہو کے پڑھی جانے والی نماز ہے، آؤ اکٹھے مل کے پڑھ لو. باب خطبۃ الامام فی الکسوف، امام کا خطبہ دینا صلاۃ کسوف میں. وکالت عائشہ و اسماء خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ اور حضرت اسماء کہتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا. صلاۃ الاستسقاء میں ہم خطبے کی بات نہیں پاتے، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ آپ نے ایک خطبہ بھی ارشاد فرمایا. اور خطبے سے اصل مراد کیا ہوتی تھی کہ نماز کے ساتھ تعلیم، کہ لوگوں کو پراپر گائیڈنس دی جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس لیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور نماز پڑھ کے چلے جاتے اور لوگ کیا سارائیاں کرتے اور طرح طرح کی باتیں، تو وہ اصلاح تو نہ ہوتی. تو یہ خطبے مختلف اوقات میں آپ نے لوگوں کو صحیح طور پر اس موقع پر عمل کرنے کے طریقہ بتانے کے لیے ارشاد فرمائے. باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخوف اللہ عبادہ بالکسوف قالہ ابو موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں اپنے بندوں کو ایسی نشان دکھا کر، یعنی سورج گہن وغیرہ کے ساتھ. یعنی اگرچہ وہ ایک نیچرل چیز ہے کہ وہ کچھ عرصے کے بعد ایسا پیش آ جاتا ہے کہ چاند ایک ایسی پوزیشن پہ آ جاتا ہے، لیکن یہ کیوں لاتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تاکہ بندوں کے دل میں خلاف واقع کوئی چیز دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احساس دل میں پیدا ہو کہ یہ سورج ایسے ہی نہیں نکل آتا، خود سے نہیں نکل آتا اور خود سے نہیں غروب ہو جاتا. اللہ چاہے تو عین دن میں بھی اس کو چھپا دے، اور یہ کسی بھی انسان کے کرنے سے نہیں ہوتا. مثلا آپ میں سے اگر کوئی چاہے کہ ابھی سورج کو چھپا دے تو باوجود کوشش کے نہیں کر سکتے. اور صرف آپ نہیں، بڑے بڑے اہل علم لوگ، ان میں سے کوئی بھی، اور بڑی بڑی طاقتیں، سپر پاورز، کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی بھی سپر پاور اور کسی بھی بڑے انسان سے ڈرنے کی بجائے صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھنی چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت، طاقت اور ہیبت جو ہے وہ محسوس کرنی چاہیے. باب التعوذ من عذاب القبر فی الکسوف، سورج گہن میں عذاب قبر سے پناہ مانگنا. حدثنا عبداللہ بن مسلمہ ان مالک ان یحیی بن سعید ان امرہ بنت عبد الرحمن ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیۃ، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں کہ ایک یہودی عورت جاءت آئی، تسألھا ان سے پوچھنے لگی، یعنی ان سے کچھ مانگ رہی تھی، غریب ہوگی اس لیے شاید مانگ رہی ہو. فقالت لہا تو کہنے لگی مانگتے ہوئے، اعاذک اللہ من عذاب القبر، اللہ تجھے عذاب قبر سے بچائے. جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں اللہ تمہاری عمر لمبی کرے، اللہ تمہیں یہ دے وہ کرے، تو وہ کیا کہنے لگی؟ اللہ تمہیں عذاب قبر سے بچائے. حضرت عائشہ کو کہنے لگی، کون؟ یہودی عورت. فسألت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا ایعذب الناس فی قبورہم، کیا لوگوں کو قبروں میں عذاب دیا جائے گا؟ یہ لگتا کہ اس سے پہلے شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بہت وضاحت سے نہیں بتائی ہوئی تھی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من ذلک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اعوذ پناہ مانگنے والا ہوں، باللہ اللہ کی، من ذالک اس سے، یعنی عذاب قبر سے. گویا آپ نے تصدیق کی. ثم رکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غداۃ مرکبا، پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پر سوار ہوئے. رکبہ مرکب، سواری پر سوار ہوئے. ذات غداۃ ایک صبح. فخسفت الشمس، سورج گہن لگ گیا. فرجع ضحا، تو آپ دن چڑھے واپس آئے. فمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بین ظہرانئی الحجر، یعنی دو حجروں کے درمیان میں سے گزرے، یعنی اپنی ازواج مطہرات کے جو حجرے تھے ان کے درمیان میں سے گزرے. ثم قام یصلی، کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگے. وقام الناس وراءہ، اور لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. فقام قیاما طویلا، لمبا قیام کیا. ثم رکع رکوعا طویلا، لمبا رکوع کیا. ثم رفع فقام قیاما طویلا وهو دون القیام الاول، پھر قیام کیا پہلے قیام سے ذرا کم تھا. ثم رکع رکوعا طویلا وهو دون الركوع الاول. ثم رفع فسجد. ثم رفع فقام قیاما طویلا وهو دون القیام الاول. ثم رکع رکوعا طویلا وهو دون الركوع الاول. ثم رفع فقام قیاما طویلا وهو دون القیام الاول. ثم ركع ركوعا طویلا وهو دون الركوع الاول. ثم قام قیاما طویلا وهو دون القیام الاول. ثم ركع ركوعا طویلا وهو دون الركوع الاول. ثم رفع فسجد وانصرف فقال ما شاء الله ان يقول ثم امرهم. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صلاۃ کسوف پڑھا کے آپ نے صحابہ کرام کو کیا حکم دیا؟ ان یتعوذوا من عذاب القبر، کہ وہ عذاب قبر سے پناہ طلب کریں.
ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں عذاب قبر کے بارے میں شک تھا یہاں تک کہ یہ سورت اتر آئی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، یعنی قبر میں ہی تم کو پتہ چل جائے گا، ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں ان قریب تم کو پتہ چل جائے گا، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، حدیث میں بھی آتا نا کہ قبر میں ہی جہنم دکھائی جاتی ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ پھر اس کے بعد یہاں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوف کی مناسبت سے عذاب قبر کا ذکر کر دیا۔ باب طول السجود فی الکسوف، کسوف میں لمبا سجدہ کرنا۔ بعض کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لمبے سجدے ہونے چاہیے۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان عن یحیی عن ابی سلمہ عن عبد اللہ بن عمرو انه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي ان صلاة جامعة فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلس ثم جلي عن الشمس، سورج صاف ہو گیا، روشن ہو گیا۔ قال وقالت عائشة رضی اللہ عنها ما سجدت سجودا قط كان اطول منها، یہ ہے اہم بات اس حدیث کی کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کبھی اس سے زیادہ لمبا سجدہ نہیں کیا تھا جتنا اس نماز میں کیا، گویا بہت لمبا سجدہ تھا۔ باب صلاۃ الکسوف جماعتن، جماعت کے ساتھ کسوف کی نماز پڑھنا، یعنی تنہا نہیں، یہ مل کے پڑھنی چاہیے۔ وصلی ابن عباس لہم، اور ابن عباس نے نماز پڑھائی ان کو، یعنی لوگوں کو، کہاں؟ فی صفت زمزم، زمزم کے سائبان میں، یعنی جہاں زمزم کا کنواں ہے یہاں پہلے ایک چھتری یا چھپر لگا ہوگا تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے نیچے جمع ہو کے پڑھائی۔ وجمع علی بن عبداللہ ابن عباس وصلی ابن عمر، اور علی بن عبداللہ بن عباس نے لوگوں کو گہن کی نماز کے لیے جمع کیا اور ابن عمر نے نماز پڑھائی۔ یعنی ایک اور بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے علاوہ باقی لوگ بھی اس نماز کو اکٹھے ہو کے پڑھا کرتے تھے۔ باب صلاۃ النساء مع الرجال فی الکسوف، کسوف کی نماز میں عورتوں کا مردوں کے ساتھ نماز پڑھنا، یعنی عورتیں بھی پڑھیں، اس جماعت میں شریک ہوں۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام بن عروہ عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابی بکر انها قالت اتیت عائشة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حين خسفت الشمس فاذا الناس قیام يصلون واذا هي قائمة تصلی۔ یہ حدیث بھی پیچھے گزر چکی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عائشہ جو تھیں وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ فقلت ما للناس، حضرت اسماء کہتی ہیں میں نے کہا لوگوں کو کیا ہو گیا؟ فاشارت بیدها الى السماء وقالت، تو حضرت عائشہ نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگی سبحان اللہ۔ فقلت، تو میں نے کہا آیتن، کوئی نشانی ہے؟ فاشارت، تو حضرت عائشہ نے اشارہ کیا اے نعم، یعنی ہاں، یعنی بولی نہیں بلکہ اشارے سے بتا دیا کہ ہاں نشانی ہے۔ قالت، کہنے لگی فقمت، کون کہتی ہے؟ حضرت اسماء، میں کھڑی ہوئی، حتی تجلان الغشی، اتنا کھڑی ہوئی کہ مجھ پہ غشی چھا گئی، میں بے ہوش ہونے لگی۔ فجعلت اصب فوق رأس الماء، تو میں اپنے سر پہ پانی ڈالنے لگی، شاید گرمی ہوگی یا لوگوں کا رش۔ فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد اللہ واثنى علیہ ثم قال ما من شيء كنت لم اره الا وقد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار ولقد اوحي الي انكم تفتنون في القبور مثل او قريبا من فتنة الدجال لا ادري ايتهما۔ قالت اسماء يؤتى احدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فاما المؤمن او الموقن لا ادري اي ذلك۔ قالت اسماء فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال له نم صالحا فقد علمنا أن كنت لموقنا وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما۔ قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته۔ یہ حدیث گزر چکی ہے جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عورتوں کو بھی ایسی نمازوں میں حاضر ہونے کی اجازت دی گئی۔ اور اب آپ دیکھیں کہ اس صلاۃ کسوف کی جو راوی ہیں وہ زیادہ تر حضرت عائشہ اور حضرت اسماء ہی ہیں، اور اگر یہ کہا جاتا نہیں عورتیں نہیں آئیں تو ایک بڑے علم سے ہم محروم رہ جاتے۔ باب من احب العتاقۃ فی کسوف الشمس، باب جو کوئی پسند کرے گردن آزاد کرنا سورج گہن میں۔ حدثنا ربیع بن یحییٰ قال حدثنا زائدۃ عن ہشام عن فاطمہ عن اسماء قالت لقد امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعتاقۃ فی کسوف الشمس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گہن کے موقع پہ غلام آزاد کرنے کا حکم دیا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام کوئی موقع نہیں جانے دیتا جب غلام آزاد نہ کروا دے۔ باب صلاۃ الکسوف فی المسجد، مسجد میں نماز کسوف پڑھنا۔ یہ اس لیے باب آیا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ صلاۃ استسقاء یا عید کی نماز کی طرح اس کو شہر کے کسی جنگل یا میدان میں ہی ضرور پڑھنا ہوگا۔
باب لا تنكسف الشمس لموت احد ولا لحياته، رواہ ابو بکرۃ والمغیرہ وابو موسیٰ بن عباس بن عمر رضی اللہ عنہم، ان سب نے روایت کیا کہ سورج گہن کا کسی کی موت اور زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامہ عن برید بن عبد اللہ عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ قال خسفت الشمس فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فزعا یخشى ان تکون الساعة، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے گہن ہونے سے ڈر گئے اور آپ نے سمجھا کہ شاید قیامت آ رہی ہے. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فزعا فیخشى ان تکون الساعة فأتى المسجد، مسجد آئے فصلى بأطول قیام ورکوع وسجود، تو آپ نے اپنے عام رکوع سجود اور قیام سے بڑھ کے لمبی نماز پڑھی. رأيته قط يفعله، میں نے ایسا آپ کو کبھی کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. وقال هذه الآيات التي يرسل الله، یہ اللہ کی نشانی ہے جن کو بھیجتا ہے. لا تكون لموت احد ولا لحیاتی، کسی کی موت زندگی سے ان کا نہیں تعلق. ولكن يخوف الله بها عباده، ان سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. فإذا رأيتم شيئا من ذلك، جب اس قسم کی کوئی چیز دیکھو فافزعوا إلى ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو. ودعائه واستغفاره، اور دعا کی طرف اور استغفار کی طرف. یعنی آپ کا جو گھبرانا تھا وہ دراصل کس لیے تھا کہ آپ اس بات سے گھبرا گئے کہ قیامت کا گہن تو نہیں لگ گیا. باب الدعاء فی الکسوف، کسوف میں دعا مانگنا. قال ابو موسیٰ و عائشہ رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کو حضرت عائشہ اور حضرت ابو موسیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا. حدثنا ابو الولید قال حدثنا زائدہ قال حدثنا زیاد بن علاقہ قال سمعت المغیرة بن شعبة يقول انكسفت الشمس يوم مات ابراہیم فقال الناس انكسفت الشمس لموت ابراہیم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاته فاذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي، جب تم یہ دیکھو اللہ سے دعا کرو. یہ ہے باب سے مناسبت، اور نماز پڑھو یہاں تک کہ وہ چھٹ جائے. باب قول الامام فی خطبۃ الکسوف اما بعد، اس خطبے میں بھی امام کا اما بعد کہنا، یعنی سورج گہن کے خطبے میں. وقال ابو اسامہ حدثنا ہشام قال اخبرتنی فاطمہ بنت المنذر ان اسماء قالت فانصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد تجلت الشمس فخطب فحمد اللہ بما هو اہل ثم قال اما بعد. یہ اما بعد کی بات اس لیے امام بخاری لائے ہیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ ایک پراپر خطبہ تھا. یہ نہیں کہ آپ نے سلام پھیر کے لوگوں سے کوئی عام سی بات کر دی، بلکہ ایک پراپر ایک لیکچر کی قسم کا تھا، یہ ایک خطبہ ڈیلیور کیا تھا آپ نے. باب الصلاۃ فی کسوف القمر، چاند گہن میں بھی نماز پڑھنا. حدثنا محمود قال حدثنا سعید بن عامر عن شعبہ عن یونس عن الحسن عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ قال انکسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی رکعتین، کہ سورج گہن لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھی. اب یہ ہے کہ یہاں چاند کا تو ذکر نہیں، لیکن اگلی روایت میں چاند کی بات آ جائے گی، اس لیے کیونکہ سورج اور چاند دونوں ہی اس کی طرف آتے ہیں. پھر ایک اور حدیث ہے اس میں سورج اور چاند کا بھی لفظ آتا ہے، لیکن امام بخاری نے اشارتاً یہاں یہ بات کی ہے. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن عن ابي بكر قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يدور رداءه حتى انتهى الى المسجد وثاب الناس اليه. یہ نئے لفظ ہیں اس حدیث میں جس کا مطلب ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ آئے، یعنی پلٹ آئے، جمع ہو گئے. فصلى بهم ركعتين فانجلت الشمس فقال ان الشمس والقمر آیتان، یعنی نماز تو آپ نے سورج گہن کی پڑھائی، لیکن آپ نے چاند کا بھی ساتھ ذکر کر دیا. اس سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ چاند کے وقت بھی نماز پڑھنی چاہیے، چاند گہن میں بھی. وَإِنَّمَا هُ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَصَلُّوا وَدُعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ وَذَلِكَ أَنَّ ابْنًا لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ، تو لوگوں نے اس کو حضرت ابراہیم کی وفات سے ریلیٹ کر دیا. باب الرکعۃ الاولى فی الکسوف اطول، پہلی رکعت کسوف کی زیادہ لمبی ہوتی ہے، یعنی دوسری کی نسبت. اخبرنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفیان عن یحیی عن عمرو عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بهم فی کسوف الشمس 4 رکعات فی سجدتین الاول والاول اطول، یعنی 4 رکعتیں. یہ 4 کس طرح، یعنی وہ جو 4 قیام ہیں اصل میں وہ مراد ہے. فی سجدتین یعنی 2 دفعہ نیچے جا کر 4 دفعہ قیام کیا، یہ مراد ہے. والاول والاول اطول، اور پہلی جو تھی وہ سب سے لمبی تھی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کمی ہو گئی. باب الجہر بالقراءۃ فی الکسوف، کسوف میں بلند آواز سے قرات کرنا، یعنی خاموش نماز نہیں ہوگی، بلند ہوگی. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز کب پڑھائی تھی؟ چاشت کے وقت پڑھائی تھی. حدثنا محمد بن مہران قال حدثنا الولید بن مسلم قال اخبرنا ابن نمر سمع ابن شہاب عن عروة عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت جہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاة الخسوف بقراءته فاذا فرغ من قراءته كبر فركع واذا رفع من الركعة قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف. اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ پھر آپ نے دوبارہ بھی صلاة کسوف میں اعادہ کیا، یعنی قراءت کا. 4 رکعات فی رکعتین و4 سجدات قال الاوزاعی وغیرہ. سمعت الزہری عن عروة عن عائشة رضی اللہ عنہا ان الشمس خسفت على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبعث منادیا. یہاں ایک نئی بات پتہ چلتی کہ آپ نے باقاعدہ ایک پکارنے والے کو مقرر کیا. الصلاۃ جامعۃ، جو کیا کہہ رہا تھا؟
الصلاۃ جامعۃ، یہ نہیں کہہ رہا تھا الصلاۃ خیر من النوم، یہ کہہ رہا تھا الصلاۃ جامعۃ. یہ سورج گہن کے لیے نماز کے بلانے کے الفاظ ہیں. فتقدم فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. قال الوليد اخبرني عبد الرحمن بن نمر سمع ابن شهاب مثله. قال الزهري فقلت ما صنع اخوك ذلك عبد الله بن زبير ما صلى الا ركعتين مثل الصبح اذا صلى بالمدينه. قال اجل انه اخطا السنه. تابعه سليمان بن كثير وسفيان بن حسين عن الزهري في الجهر. سوال ہے نماز کسوف یا خسوف میں جب لمبا رکوع کرتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں تو اس رکوع میں کیا صرف تسبیح پڑھتے ہیں یا پھر قرات بھی کرتے ہیں؟ نہیں، صرف تسبیح پڑھتے ہیں. رکوع اور سجدے میں تسبیحات ہی پڑھی جاتی ہیں اور کثرت سے پڑھی جاتی ہیں، اس لیے وہ لمبے ہو جاتے ہیں. یعنی خصوصاً کسوف اور خسوف کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ سجدہ اور رکوع طویل کیا گیا. سورج گہن یا چاند گہن کو پہلے زمانے میں کہتے تھے کہ اور دوسری چیزوں کی طرح ان پر خدا کا عذاب ہوتا ہے، اس وجہ سے نماز کسوف پڑھتے تھے، یعنی سورج کا عذاب ٹل جائے. حدیث میں ایسی بات نہیں ہے. جی ہاں، ایسی نہیں ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دی ہوئی تعلیم ہے وہ بہت سے ہمارے توہمات کا خاتمہ کرتی ہے. اور پھر یہ اگر سوچا بھی جائے تو انہوں نے کیا گناہ کیا ہے کہ ان پہ عذاب آ گیا؟ وہ تو سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں. دوسری بات، حاملہ عورتوں کے لیے تاکید تھی کہ وہ سیدھی لیٹی رہیں، کچھ کانٹ چھانٹ نہ کریں. بچے پر اثر پڑتا ہے، جبکہ کچھ مثالیں ایسی ہیں کہ حمل کے دوران انہوں نے کچھ کاٹا تو بچے کا ہونٹ یا کان کا کچھ حصہ کٹا ہوا تھا. برائے مہربانی وضاحت کر دیں. میرا خیال ہے کہ یہ بھی صرف سوچ کی بات ہے، اور بہت سے اوقات میں ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا ہی ہو جاتا ہے. کسی بھی حدیث سے یا کسی بھی طبی تحقیق سے یہ بات ثابت نہیں ہے. یہ لوگوں کا خیال ہے اور خیال کی درستگی کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے. بہت سے لوگ جو نہیں بھی کاٹتے تو ان کے بھی ساتھ ایسا ہو سکتا ہے. اسی طرح جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابراہیم کی وفات کے ساتھ سورج گہن کو ریلیٹ کرنے لگے تو آپ نے بطور خاص اس کی تردید فرمائی کہ ایسا نہ کرو. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ سورج گہن کی نماز سورج گہن ہوتے ہوئے پڑھنی ہے یا اس کے بعد. میرے خیال ہے آپ کلاس میں حاضر نہیں تھی، اس لیے کہ یہ حدیث ایک دفعہ نہیں بارہا آئی. اب مجھے سمجھ آتا ہے کہ امام بخاری ایک ہی حدیث بار بار کیوں لاتے ہیں، اور ہر دفعہ یہی بات آئی کہ آپ نے گہن پہ پڑھنا شروع کی اور اتنی لمبی پڑھی حتیٰ کہ سورج صاف ہو گیا. انجلت الشمس کا لفظ آتا ہے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب سورج کو گہن لگے تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے. یہ لوگوں کا دین ہے جس کا سند سے کوئی تعلق نہیں.